بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کل ہم ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا ملک ایک دشوار اور مشکل حالات سے معاشی طور پہ امن و امان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ گو یہ نئے نہیں ہیں۔ پاکستان جب سے قائم ہوا ہے تو مختلف مسائل مشکلات سے دوچار رہا ہے، لیکن اس وقت اگر ہم اس کی سنگینی کا اندازہ کریں تو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری معیشت پوری طرح سے عالمی اداروں کی رحم و کرم پر ہے۔ تو اب یہاں بہت سے حل پیش کیے جاتے ہیں، تجاویز دی جاتی ہیں کہ جی یوں کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے، ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے۔ تو دیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اسلام میں، چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، تو اسلام میں کیا کوئی حل نہیں پیش کیا گیا، یا مسلمانوں کی تاریخ کیا کہتی ہے اس بارے میں، اور خاص طور پر عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، قرآن حکیم اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو اس میں دو باتیں عرض کروں گا۔ ظاہر ہے اس پہ بہت نکات سامنے آ سکتے ہیں اور گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن دو باتیں بڑی اہم ہیں اس سلسلے میں، ایک آیہ کریمہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کے اوپر زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو میں اس کے اوپر زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ روز قیامت ہم انہیں نابینا اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی نگاہیں ہیں، بینا ہیں اور سب کچھ نظر آتا ہے، تو اس کے باوجود وہ نابینا اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ آیہ کریمہ بالکل واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو سخت حالات آتے ہیں تو اس کے پس پردہ بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ ہم مجموعی طور پر اگر اپنی قوم کا اور پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کا اور عام انسانوں کا جائزہ لیں تو قرآن حکیم کی یہ آیہ مبارکہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے، شریعت مطہرہ سے کہیں برگشتہ تو نہیں ہو گئے اور کہیں اس سے دور تو نہیں ہو گئے۔ جس بات کی طرف اشارہ اس آیہ مبارکہ میں کیا گیا ہے، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہلو کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری جو نجی زندگی ہے، ہماری اجتماعی زندگی ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہمارے قومی معاملات ہیں، ہمارے بین الاقوامی معاملات ہیں، کہیں ان میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو رہنمائی ہے اور سیرت طیبہ سے اور خلفائے راشدین کے اسوہ سے جو ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی ملتی ہے، کہیں اس سے تو ہم گریزاں تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ضرور یہ دیکھنا چاہیے اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اس پہلو پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اللہ رب العالمین کے احکامات کی طرف پلٹیں اور اللہ کو یاد کریں، غفلت سے نکل آئیں اور اپنے معاملات کو درست کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایک بار پھر ہمیں ان مشکلات سے نکال سکتا ہے، اور ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے آپس کے معاملات کو، اور نہ جانے کیا کیا پہلو ہیں، اور میرا احساس یہ ہے کہ مجھ سے بہتر ہر سننے والا اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ہم کہاں کہاں خرابی سے دوچار ہیں، ہم میں خرابیاں در آئی ہیں۔ دوسرا نقطہ جو ایک حدیث مبارک کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عال من اقتصد وما خواب من استشار۔ یہ دو نکات بڑے مختصر ہیں، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی گہرائی ہے۔ پہلا نقطہ کہ جس نے میانہ روی سے کام لیا کبھی بھی مفلوق الحال نہیں ہوگا،
اور دوسرا نقطہ کہ جس نے مشورے سے کام لیا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ آئیے ہم ذرا اپنے قومی معاشی معاملات کو دیکھیں کہ ہم کتنی میانہ روی سے کام لے رہے ہیں۔ ہمارے معاملات میں کہاں ہے میانہ روی، اعتدال کہاں ہے؟ ہمارے خرچوں کا حساب کتاب دیکھیں، ہمارے جو امانتی رقوم ہیں اور ہمارے پاس جو امانتیں ہیں، قومی اثاثے ہیں، اور جو قوم کے نمائندے ہیں ان کا طرز عمل اس بارے میں کیا ہے، وہ کس رویے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور کہاں اسراف سے کام لیا جا رہا ہے۔ کہیں تو ایک غریب کو کھانے کو نہ ملتا ہو اور وہ ایک وقت کے نان شبینہ کو بھی ترس گیا ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ اتنا زیادہ وسائل کا بہاؤ ایک ہی جانب ہو، تو یہ امتیاز نہیں برتا جانا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے ہر چیز میں، خرچ میں بھی، اور چاہے ایک فرد خرچ کر رہا ہو یا قومی سطح پہ ہم اخراجات کر رہے ہوں، حکومتی سطح کے اخراجات کر رہے ہوں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ خرچ اخراجات کے اندر اور کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، اعتدال سے کام لیا جائے، خودداری اور خود انحصاری کو فروغ دیا جائے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مشورہ، تو اجتماعی معاملات کے اندر مشورہ کیا جائے۔ اس وقت قوم اور ملک جس مشکل سے دو چار ہیں، سارے مل کر جب تک مشورہ کر کے اس کا حل نہیں نکالیں گے تو ہم اس صورتحال سے نہیں نکل سکتے۔ اور صرف مشورہ نہیں بلکہ مشترکہ طور پر کاوش کی ضرورت ہے کہ کسی طرح ہم جو عالمی اداروں کے چنگل سے بھی ہم آزاد ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیں اس مشکل صورتحال سے نکلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تدابیر بھی سجھائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔